اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار کی حمد و ثنا ہے کہ الحمدللہ ہم کو اس نے خاندان اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں پیدا کیا۔ یہ ہمارے والدین کے لیے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کو کوئی رنج و غم نہ ہو، نہ دین میں نہ دنیا میں۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم کو 12 امام کی محبت دی، اور کس طرح سے اماموں کا لوگوں نے امام کے بارے میں اگر کوئی شک ہوتا تھا تو کس طرح لوگ اپنی اصلاح کر لیتے تھے، اور جب وہ اصلاح پر آمادہ ہوتے تھے تو امام بھی ان کو پوری طرح سے ان کے شک و شبہات کو دور کر دیتے تھے۔ اور امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں سے شک و شبہات کو دور کرے۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے امام نے ہدایت کی۔ امام ہدایت کا مرکز ہے، معرفت کا مرکز ہے۔ امام چاہیں تو لوگوں میں معرفت بڑھ جائے، لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت بڑھ جائے۔ اسی طرح سے عمارہ بن زید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مولا و مرشد امام علی النقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا، کیا آپ آسمان تک پرواز کر سکتے ہیں اور وہاں سے کوئی ایسی چیز لا سکتے ہیں جو زمین پر موجود نہیں ہو؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی نبوت جو ہے، تو رسول اللہ کی نبوت لامحدود ہے۔ جس طرح سے اللہ کی خلقت ہے، ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کی خلقت ہے۔ اللہ ہر مخلوق کا رب ہے۔ جس مخلوق کا اللہ رب ہے، وہ تمام مخلوق کے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں۔ تو بس جس طرح سے رسول اللہ تمام مخلوق کے رسول ہیں، تمام مخلوق کے رسول جب رسول اللہ ہے، تو پھر ان کے جو 12 امام ہیں وہ بھی تمام مخلوق کے امام ہیں۔ اللہ آسمانوں کا، زمین کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، ان تمام چیزوں کی مخلوق، ان چیزوں میں جو چیزیں بسی ہوئی ہیں، ان سب کا خالق ہے۔ جو جس کا اللہ خالق ہے، اس کے محمد رسول ہیں، اور اس کے امام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو لوگوں سے علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے، قبل اس کے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو یقیناً امامت کی دلیل کے لیے یہی چیزیں کہ لوگوں نے تو امام سے جو سوال پوچھنا چاہیے تھا، امام سے سوال ہی نہیں پوچھا، کیونکہ امام کے مرتبے کو ہی نہیں جانا۔ امام کی امامت، اللہ نے ان کو کیا اقتدار دیا ہے، کیا پاور دیا ہے، کیا منصب ہے ہمارے امام کا، کہ امام خود کہتے ہیں کہ ہم کو صرف اللہ میں نہیں ملا ہو، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس نے ہم کو یہ درجے دیے ہیں، اس نے ہم کو یہ مقام دیا ہے کہ ہم کو اتنا برگزیدہ بنایا کہ ہم پر لوگ حسد کرنے لگے۔ یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کا کہنا ہے کہ ہم کو اللہ کے بعد ہم تم جیسے بھی نہیں ہیں۔ یقیناً ہمارا امام، اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہمارا امام کرتے ہیں، اور جو ہمارے امام کرتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ علیہ السلام نے ایک رات بستر پر سو کے اللہ کی مرضی خرید لی۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ
امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں دے کے اللہ نے کہہ دیا جو حسین چاہتا ہے میں وہ انہیں امام کو وہ مرتبے ملے ہیں، اللہ کی طرف سے ملے ہیں، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، تو امام نے بھی اپنے منصب کو کس طرح سے پورا کیا، جیسا اللہ نے بنایا ویسا ہی امام نے اپنے آپ کو، اللہ کے صفات کا مظہر ہے امام کو، اس لیے علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت، یعنی امام کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے، امام کی جو صفات ہیں، جو امام کی صفات جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی صفات ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ مکان نہیں رکھتا، اللہ جسم نہیں رکھتا ہے، تو جب اللہ جسم نہیں رکھتا ہے تو عملی تو کس طرح سے لوگ عمل کرتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں، تو اللہ نے ان کو نور سے خلق کر کے ان کو ہم جیسا جسم دے کے ہمارے درمیان بھیجا، یقیناً یہ اللہ کی وہ برگزیدہ مخلوق ہے، اللہ کی معصوم مخلوق ہے یہ، کہ جب امارہ کہتے ہیں، جب امارہ نے کہا تو امام نے جیسے ہی سنا کہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ آسمان تک پرواز کر سکتے ہیں، آپ اڑ سکتے ہیں آسمان پر، اور وہاں سے کوئی ایسی چیز یہاں لا سکتے ہیں کہ جو زمین پر موجود نہیں ہے، بس یہ سننا تھا کہ امام نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو اوپر جاتے 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 دیکھا، کافی دور تک میں دیکھتا ہی رہا، یہاں تک کہ ہمارے امام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، دور ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے ہماری آنکھ کی روشنی کی جو ہے تو محدود ہے، آسمان تک ہماری رسائی کہاں ہو سکتی ہے، امام اتنی دور چلے گئے کہ اب وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر پھر کچھ دیر بعد جب امام واپس آئے تو امام کے ہاتھ میں سونے کا ایک پرندہ تھا، اور اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، اس کی چونچ میں ایک موتی تھا، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد۔ جب یہ دیکھا امام نے فرمایا یہ جنت کا ایک پرندہ ہے، اور پھر امام نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ واپس چلا گیا۔ یقیناً ہمارے امام کائنات کے امام ہیں، وہ صرف لوگوں کے امام نہیں ہیں، وہ صرف زمین والوں کے امام نہیں ہیں، بلکہ امام لوگوں کے، ہر چیز، ہر مخلوق کے امام ہیں، ہر مخلوق کے مشکل کشا ہے۔ اسی طرح سے امام کی امامت پہ ابو العباس راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو محمد بصری نے ابراہیم بن محمد کے کاتب ابو العباس سے یہ روایت بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام کا ذکر چھڑا، تو ابو العباس کیا کہتے ہیں کہ میں جو ہوں تو امامت کے عقیدے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، میں اپنے بھائی اور دوسرے لوگ جو ہے نا امام علی نقی علیہ السلام پہ جو عقیدہ رکھتے تھے تو ان پہ سے میں بہت اعتراض بھی کرتا تھا، ان سے بہت سارے سوالات کرتا تھا، ان کو برا بھلا کہتا تھا، کبھی کبھی گالیاں بھی بک دیتا تھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا، ایک وفد بھیجا، یعنی 8 آدمی 10 آدمی کا ایک گروپ، جس میں یہ ابو العباس بھی شامل تھے۔ تو جب کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام کو لے کے مدینے سے روانہ ہوئے تو راستہ طے کر رہے تھے کہ ہم لوگ ایک جگہ پر پہنچے، تو ہم لوگوں نے امام سے کہا کہ ہم لوگ یہاں کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، امام نے کہا نہیں، سفر کو جاری رکھو۔ پھر مجبوراً ہم کیا کرتے، بغیر کھائے پیے پھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جو وقت گزر رہا ہے گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، اب جب گرمی بھی بڑھ رہی ہے اب ہم تھک بھی رہے ہیں،
بھوک بڑھ رہی ہے، پیاس بڑھ رہی ہے، چلتے 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 ہم لوگ گرمی کا وقت ایک بے آب ہو گیا، یعنی جہاں نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ سایہ ہے، ایک لکودک میدان ہے، اس سے ہم لوگ گزر رہے تھے۔ دور دور تک کہیں پانی ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جب گرمی اور بھوک سے ہمارا برا بحال ہونے لگا تو ہم نے ایک دم حسرت بھری نگاہوں سے امام کو دیکھا۔ جب آپ نے ہم کو دیکھا امام نے، تو امام سمجھ گئے۔ پھر ہم سے کہا کہ تم لوگ کو لگتا ہے پیاس اور بھوک بہت تم کو تنگ کر رہی ہے، بہت حیران کر رہی ہے؟ تو ہم لوگوں نے کہا ہاں، ہم لوگ بہت تنگ آ گئے ہیں، بہت سخت تھکاوٹ میں ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں، بہت تھک گئے ہیں۔ تو امام نے کہا اگر یہ بات ہے تو چلو ہم یہیں کچھ دیر آرام کر لیں گے، کچھ کھانا کھا لو۔ اب ہم لوگ جب یہ سنا تو ہم لوگ کو اور تعجب ہوا کہ یہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے کہ سائے میں بیٹھیں گے، پانی کہاں سے لائیں گے، کیسے پئیں گے؟ مگر امام نے زور دے کے کہا یہیں قیام کرو۔ پہلے ابو العباس کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنا اونٹ بٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں 2 عظیم الشان گھنے اور سایہ دار درخت ہیں، جن کی اتنے بڑے وہ درخت تھے اور اتنا سایہ تھا کہ ہزاروں لوگ اس کے نیچے بیٹھ کے آرام کر سکتے تھے۔ اور ان کے قریب میں ہی نا ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں کتنی بار یہاں سے گزرا ہوں اپنی زندگی میں نے اس جنگل میں کبھی یہ درخت، یہ چشمہ کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال امام نے کہا ہے تو میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، ہم سب نے وہاں پہ بیٹھ گئے، پھر کھانا کھایا، ٹھنڈا پانی پیا، پیاس بجھائی، کچھ دیر تک آرام کیا، پھر حیران ہو کر یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا۔ پھر میں نے غور سے امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے مسکرا کر منہ پھیر لیا، یعنی وہ خود ہی حیرت میں تھے ابو العباس کہ کبھی یہاں پہ نہ درخت تھا، نہ پانی کا چشمہ، یہ سب کیا ہے؟ مگر کھا پی کے جب سب سیراب ہو گئے تو انہوں نے ایک دفعہ جب نگاہ کی امام کی طرف تو امام بھی ان کو دیکھ رہے تھے، اس کے بعد امام نے اپنا منہ پھرا دیا، مسکرا رہے تھے۔ تو ابو العباس کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، اور وہ ٹہلتے ٹہلتے چشمے کے پاس گئے اور ابو العباس نے وہاں پر اپنی تلوار زمین میں دبا دی، یہ نشانی، اور وہی تلوار جو دبائی وہاں پر نا 2 پتھر رکھ دیے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر وضو کر کے نماز پڑھی۔ امام علی علیہ السلام نے کہا اگر تم لوگ نے آرام کر لیا تو چلو خدا کا نام لے کر ہم لوگ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم لوگ سب آگے بڑھے، مگر جب قافلہ کچھ آگے بڑھا نا تو میں اپنی تلوار لینے کے لیے واپس آیا۔ جہاں میں نے تلوار دفن کی تھی وہ تو وہاں موجود تھی، ہم لوگ وہاں رکے تھے، وہ ہمارے سامان یعنی جو ہم لوگ رکے، ہم نے منہ دھویا، ہاتھ دھویا، کھانا کھایا، وہ سب نشانات وہاں موجود تھے، مگر نہ وہاں پر کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ کسی چشمے کا کوئی نام و نشان تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے خدا سے دعا مانگی پروردگارا مجھے ان کی محبت، مجھے ان کا ایمان اور معرفت پر ثابت قدم فرما۔ اور اس کے بعد میں نے فوراً تلوار لے کے میں 1 2 3 جلدی سے جا کے قافلے میں مل گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے جب میری طرف دیکھا تو کہا ابو العباس تم نے تسلی کر لی؟ کہتے میں نے کہا ہاں مولا، میں پہلے بہت شک میں تھا، اب مجھے آپ کی امامت کا یقین ہو گیا ہے۔ آپ کی محبت کا سرمایہ جو قیمتی سرمایہ ہے پا کر میں نے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ مالدار بن چکا ہوں۔ امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں بے شک ایسا ہی ہے، اور ایسے لوگوں کی تعداد پہلے سے طے شدہ ہے، نہ تو ان میں کمی آ سکتی ہے اور نہ ہی ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ کہ امامت کا عقیدہ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے، امامت اصول دین میں سے ہے۔
آج جو رسول اللہ کی امت میں تفرقہ ہے وہ صرف امامت کی بنا پر ہے، ورنہ سارے فرقے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، مگر علی ولی اللہ ہر کوئی نہیں کہتا۔ وہی کہتا ہے جس کے دل کا امتحان اللہ نے لیا، جس کے دل میں اللہ نے نور ایمان رکھا۔ یقیناً اللہ ہم کو ہمارے امامت کے عقیدے میں سلامت رکھے، ہماری معرفت میں اضافہ کرے۔ جس طرح سے لوگ مشکوک تھے اور وہ امام کی ہدایت سے ہدایت پا گئے، اسی طرح اللہ اگر ہمارے ذہنوں میں کوئی بھی شک و شبہ ہو تو ان کو تو صدقے میں محمد آل محمد کے دور کر دے۔ ہم سب کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے، علم دین حاصل کریں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگارا تو ہی ہمارے اعمالوں کو قبول کرتا ہے، بحق محمد آل محمد ہماری خدمات کو قبول کر لے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔